نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العلي العظيم صلوات معزز و محتشم سادات کرام علماء کرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں، فرقہ واریت کے دور میں، تکفیریت کے ماحول میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب انسان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں تو اللہ رب العزت نے متعدد مرتبہ یہی فرمایا کہ سونیا کہہ دے ان کو اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید جو بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے آیا ہے، رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ قرآن کا اگر کوئی بندہ ایبسلیوٹلی انکار کر دے نا، مطلق، تو اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔ فرض کرے اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر نہیں، گناہگار ہے۔ اگر وہ کہہ دینا کہ میں نماز کے وجود کو ہی نہیں مانتا تو یہ قرآن کا انکار ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا، کافر نہیں، گناہگار ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں روزے کو مانتا ہی نہیں، قرآن کا انکار ہو گیا۔ میں کسی کو کافر نہیں کہہ رہا، نہ کسی کو میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں۔ ہاں ایک میری ڈیوٹی ہے، میں قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، باقی معاملات آپ کے حوالے ہیں، آپ سارے سمجھدار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کیٹاگوریکلی دو ٹوک، ایک ہوتی ہے تشریح قرآن کی، شرح جسے کہتے ہیں، انٹرپریٹیشن جسے کہتے ہیں، اس میں اگر کوئی بندہ کسی سے اختلاف کرے تو وہ قرآن کا اختلاف یا انکار نہیں ہے، وہ اس کی شرح ہے، اس میں ہر بندے کو حق حاصل ہے۔ لیکن جو کہتا ہے نا مطلق، یعنی ایبسلیوٹلی وہ قرآن کا انکار کر دے، اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے الحمد سے والناس تک پورے کا پورا قرآن اس کو آنکھیں بند کر کے ماننا ہے۔ اب یہی قرآن میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ سونیا ان کو کہہ دو کہ دین میں جبر نہیں، تم زبردستی، طاقت کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ، عہدہ و منصب کے زور پہ، کثرت کے زور پہ، گولیوں کے زور پہ، بم دھماکوں کے زور پہ، زبردستی اپنی سوچ، اپنا عقیدہ، اپنا ویژن تم دوسرے پہ مسلط نہیں کر سکتے۔ نہیں سمجھو یار، میں قرآن دے رہا ہوں یار۔ وہ حضور کی امت کو خون میں نہلانے والوں اور جنت جانے کی خواہشیں کرنے والوں، خود کو توحید پرست کہنے والوں، یا رسول اللہ کی صدائیں لگانے والوں، حضور کی سنت کی بات کرنے والوں، حضور کی سیرت کی بات کرنے والوں، آؤ میری طرف
نمازوں پہ زور دینے والوں، روزوں پہ زور دینے والوں، حج اور عمرے پہ زور دینے والوں، شرک کا ڈنورا پیٹنے والوں، آؤ میری طرف، قرآن کی نص دیتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کی نص دیتا ہوں، جو کسی دوسرے مسلمان کو اس کی فکر کے مطابق، اس کے سکول آف تھاٹ کے مطابق عبادت کرنے سے روکتا ہے، چاہے وہ طاقت کے ذریعے روکے، زبان سے روکے، ہاتھ سے روکے، ایسا بندہ قرآن کا بھی منکر ہے، خدا کا بھی منکر ہے، مصطفیٰ کا بھی منکر ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یار، مجھے بتائیں وہ مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ وہ مسجد میں کیا کر رہے تھے یار؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے، خطبہ سن رہے تھے، نماز جمعہ ہو رہی تھی، اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، مصطفیٰ کا فرمان سنایا جا رہا تھا، یہی کچھ ہو رہا تھا نا۔ اس کا مطلب ہے وہ ہاتھ کھلے چھوڑ کے پڑھ رہے تھے، ہاتھ کھلے چھوڑ کے پڑھ رہے تھے نا۔ تو تمہیں کس نے ٹھیکہ دیا کہ تم دین کے ٹھیکیدار بن جاؤ؟ تجھے ٹھیکہ کس نے دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر تمہیں ہاتھ کھلے چھوڑنے پہ پرابلم ہے، آ میری طرف، میں اہل سنت کی کتب کے انبار لگا دوں گا۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ کھلے چھوڑ کے نماز پڑھی۔ ایک طبقہ جو مال کی سکول آف تھاٹ ہے، جو مال کی سکول آف تھاٹ ہے نا، مال کی سکول آف تھاٹ کے، وہ مال کی یار، وہ بھی ہاتھ کھلے چھوڑ کے پڑھتے، وہ صرف شیعہ ہی نہیں پڑھتے، مال کی بھی پڑھتے، پر ادھر تو کوئی حملہ نہیں کرتا، وہاں تو کوئی دہشت گردی نہیں ہے، وہ بھی ہاتھ کھلے چھوڑ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے حجرے میں پڑھتے تھے کہ مسجد نبوی میں؟ بولو، سرعام پڑھتے تھے کہ چھپ کے؟ ایک دن میں 5 مرتبہ فرض نمازیں 5 دفعہ تشریف لاتے تھے حضور، پبلکلی سرعام سب کے سامنے پڑھتے تھے نا؟ بولیں یار، اس کا مطلب ہے سب کے سامنے پڑھتے تھے۔ اور بخاری مسلم اٹھاؤ، حدیث مصطفیٰ ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، بڑی خاص بات دے رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں نماز پڑھنی ہے نا، نماز پڑھنی ہے تو کسی اور کی نہ مانو کہ فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، نہ، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح کرتے جاؤ، تمہاری نماز ہوتی جائے گی۔ میں ایک جملہ ایک جملہ کہتا ہوں، ہر روز 5 دفعہ پڑھتے تھے، سرعام پڑھتے تھے، سب کے سامنے پڑھتے تھے، پبلکلی پڑھتے تھے نا، حجرے میں چھپ کے تو نہیں نہ پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے، آخری فگر دیتا ہوں، 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ صحابہ کرام، آخری فگر ہے نا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے میرے مصطفیٰ نے اوپنلی سرعام نماز پڑھ کے دکھائی، اور ہر روز 5 مرتبہ پڑھ کے دکھائی۔ ہائے مولوی صاحب تو آج تک حضور کی جو سرعام سنت تھی نا، مولوی جی آپ تو 5 مرتبہ جو پبلکلی میرے مصطفیٰ سنت ادا کرتے تھے، آج تک تو مصطفیٰ جیسی نماز نہیں پڑھ سکا، غدیر تو ایک بار ہی آیا تھا۔ اس لیے ٹھیکیدار نہ بنے، کوئی دین کا ٹھیکیدار نہ بنے۔ جو حضور کی بات کرتے ہیں یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، دین میں جبر ہی نہیں۔ کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے تو محبت سے کر،
دلیل سے کر، قرآن کھول کے دکھا، مصطفیٰ کے فرمان کھول کے دکھا، پھر تجھے پتا چلے گا کسی کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے۔ بم دھماکوں سے کوئی نہیں، اور تجھے مغالطہ لگ گیا ہے، تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، اور تیرا ماں کس قوم سے بڑا ہے؟ ہم نے جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، جوان بیٹیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ جا قبرستان جا کے دیکھ، حسینیوں کی قبروں سے آج بھی لہو ٹپکتا ہے۔ یہ برقعے پہن کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے۔ ہم نے تن من دھن لٹایا ہے، لیکن علی ولی اللہ میں سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ سوچتے ہیں کہ بم دھماکے کر کے ہم علی ولی اللہ ان کے دلوں سے نکال لیں گے۔ یہ سوچتے ہیں ہم اس طرح نفرت پھیلا کے، گولیاں چلا کے لوگوں کو تھریٹ کر لیں گے۔ اور نہ، تو کیا، تیری اوقات کیا، تیری حیثیت کیا؟ تیرے باپ امیہ سے لے کے زیادہ تک بڑے بڑے عامل آئے، بڑے بڑے جابر آئے، علی ولی اللہ کو روکنے والے، لبیک یا حسین کی صدائیں روکنے والے، عزادار یہ حسین کے جلوس روکنے والے، وہ روکنے والے مر گئے، مٹ گئے، تباہ ہو گئے۔ لبیک یا حسین کی صدائیں کل بھی آتی تھی، آج بھی آتی ہے، قیامت تک آتی رہے گی۔ پاکستان کی حکومت کو، اس کو ذرا کھولیں، آواز کھولیں ذرا، میں پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی عدلیہ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، حسینی بڑے پرامن ہوتے ہیں، ہم بڑے پرامن ہیں، لیکن حسینیوں کے ساتھ یہ سلوک ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی ٹھیکیدار نہ بنے ملک پاکستان کا، مولوی یہ ملک پاکستان تیرے پیو نے نہیں بنایا۔ جب یہ ملک بنانا تھا، جب یہ ملک بنانا تھا تو لیڈر ایک شیعہ تھا، قائد شیعہ، رہبر شیعہ، لیڈر شیعہ۔ ایک شیعہ لیڈر کے انڈر، اس کی زیر قیادت، اس کی رفاقت میں، اس کی سنگت میں، اس کی معیت میں اہل سنت بھی آئے، دیوبند بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، سارے ملے، جمع ہوئے، اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، انفرادیت سے نکلے، اجتماعیت میں آ کے ضم ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے 14 کی برکت سے، 14 کے فضل سے، 14 کے کرم سے، 14 کی نظر سے، 14 کے فیض سے، 14 کے وسیلہ سے، 14 کے واسطہ سے 14 اگست کو پاکستان عطا کر دیا۔ یارو یہ ڈیٹ 14 کیوں؟ وہ 15-16 بھی ہو سکتی تھی، یہ 14 کیوں؟ آؤ میں کیوں کا جواب دوں۔ اللہ جانتا تھا یہ جو 14 کے نام پہ ملک دے رہا ہوں، اس میں 2 طبقات ہوں گے، ایک 14 کو ماننے والا، 14 کو منزہ، مصفہ، مجلہ، پاک، صاف، طاہر، مطہر، معصوم ماننے والا ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ 5 تن پاک نہیں، 7 تن پاک والا۔ اوئے ہوئے، یعنی 2 طبقات تھے۔ اللہ جانتا تھا جو ماننے والے ہیں وہ تو سارا سال ان کا نام لے کے سینے ٹھنڈے کریں گے، جو منکر ہوں گے نا، اللہ نے 14 کا عدد ایسا فٹ کیا ہے، جن کو 14 سے تکلیف ہے، ماننے والے تو سارا سال 14 کہیں گے، اور موبائل نمبر پہ کوشش کریں گے کسی کو 5 12 14 72 مل جائے۔
وہ گاڑیوں کی رجسٹریشن دیکھیں گے کہ 14 کا عدد ہے، 12 کا عدد ہے، 5 کا عدد ہے، 72 کا عدد ہے، وہ ماننے والے تو مانیں گے۔ اللہ نے منکروں کا ایسا علاج کیا 14 کا عدد پکا کر کے، اللہ نے کہا منکر بھی کہیں گے کل 14 ہے، پرسوں 14 ہے، پرسوں 14 ہے۔ جملہ سنو، ان کو غازی عباس کا علم اٹھانا تو شاید نصیب نہ ہو، پاکستانی علم وہ بھی اٹھائیں گے، اپنے گھروں پہ سجائیں گے، دفاتر میں لگائیں گے، گاڑیوں پہ سجائیں گے، منکر بھی 14 کہہ کے 14 کا جشن منائیں گے۔ یہ ہے 14 کی حکمت۔ اس کا مطلب ہے جو دوسرے لوگوں کو، مسلمانوں کو ان کی فکر سے روکے، میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، ایسا بندہ قرآن کا کھلم کھلا منکر۔ یارو میں کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا، جاؤ میں نماز کو نہیں مانتا، مولوی فتویٰ جڑ دے گا، وہ قرآن کا منکر ہو گیا ہے۔ کوئی کہے میں نماز کو مانتا ہی نہیں، روزے کو مانتا ہی نہیں، زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں، مولوی کہے گا قرآن کا منکر۔ تو جو دین میں جبر پیدا کرے، جو ڈنڈے کے زور پہ دوسروں کے عقائد نظریات کو چینج کرے، وہ قرآن کا منکر نہیں۔ جو کہتے نہیں حضور کی بات کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی سیرت کی بات کرو، چلو ان سے پوچھ لیتے، بخاری مسلم اہل سنت کی چوٹی کی کتابیں، اور بخاری مسلم کو ہمارے ہاں شیخین کہتے ہیں، اتنی بڑی کتابیں حدیث کی دنیا کی، دونوں میں روایت موجود ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے عیسائیوں کو کہا، کن کو؟ شیعہ کو نہیں، دیوبندیوں کو نہیں، اہل حدیث کو نہیں، عیسائیوں کو کہا، اے عیسائیوں یہ میری مسجد ہے، مسجد نبوی، جامعہ مسجد رضویہ نہیں، جامعہ مسجد بریلویہ نہیں، مسجد نبوی، یہ میری مسجد ہے، مسجد نبوی۔ تم اپنے مذہب کے مطابق، اپنی فقہ کے مطابق محمد کی مسجد میں عبادت کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، داڑھی بڑی کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا، شلواریں اونچی کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا، بستر کندھوں پہ رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سچا عاشق رسول وہ ہے، حضور کا امتی وہ ہے، فالور وہ ہے، دیوانہ وہ ہے، پروانہ وہ ہے، جس کی مسجد کے دروازے شیعہ کے لیے بھی کھلے ہو، دیوبندیوں کے لیے بھی کھلے ہو، اہل حدیث کے لیے بھی کھلے ہو، جو اپنی مسجد کے دروازے شیعہ کے لیے بند کر دے، اہل حدیث کے لیے بند کر دے، دیوبندیوں کے لیے بند کر دے، مسلمانوں کے لیے بند کر دے، خبردار وہ خود کو تاجدار کائنات کا فالور نہ کرے۔ اگر حضور کا امتی کہلوانا ہے، اور میں جنمن بات بتاتا ہوں، جب ہم پڑھتے تھے اگر کوئی شیعہ بھائی آ جاتا نا مسجد میں تو کہتے تھے مسجد کو واش کرو۔ یارو میں جنمن بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس کا مطلب ہے مسلمانوں کو ان کی فقہ کے مطابق عبادت کرنے سے روکنا۔ کوئی مجھے حوالہ دے قرآن سے یا مصطفیٰ کے فرمان سے۔ اگلی رہ گئی بات گستاخی والی، گستاخی کا معیار کیا ہے؟ یارو کہتے جو گستاخی ہوگی، گستاخی ہوگی، کسی چیز کا معیار تو ہوتا ہے نا پرکھنے کے لیے یار، کہ گستاخی کا معیار کا تو پتہ چلے نا، کیا حقائق بیان کرنا، توجہ ذرا میرے طرف کی، بچوں سے میرا خطاب نہیں، کیا حقائق بیان کرنا یہ گستاخی ہے؟ اگر حقائق بیان کرنا گستاخی ہے تو لاؤ پھر اللہ پہ فتویٰ۔ ذرا قرآن لے کے آؤ میرے سامنے، میں قرآن پڑھتا جاتا ہوں،
کوئی تشریح نہیں، اوپر متن اور ترجمہ سناتا جاتا ہوں تو فیصلہ کرے آ جائے کہ کیڑا کیڑا بچیا پھر۔ ہوئے ہوئے، اگر حقائق بیان کرنا گستاخی ہے تو پھر کدھر جاؤ گے؟ پھر بخاری کا کیا بنے گا، مسلم کا کیا بنے گا، ابو داؤد کا کیا بنے گا، نسائی کا کیا بنے گا، ابن ماجہ کا کیا بنے گا، ترمذی کا کیا بنے گا، حاکم کا کیا بنے گا، قسطلانی کا کیا بنے گا، اسقلانی کا کیا بنے گا، سیوطی کا کیا بنے گا، شافعی کا کیا بنے گا، ابو حنیفہ کا کیا بنے گا، مالک کا کیا بنے گا، احمد بن حنبل کا کیا بنے گا؟ لے بھائی مولوی کتاب تیری مرضی دی، کتاب تو لے آ، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، جو تیرا جی چاہے وہ لے آ، یہ کھلم کھلا چیلنج ہے۔ کتاب تیری مرضی کی، جس کو مانتا ہے کہتا ہے یہ اس کو میں مانتا ہوں وہ لے آ، بخاری لے آ، مسلم لے آ، ابو داؤد لے آ، نسائی لے آ، ترمذی لے آ، ابن ماجہ لے آ، مسلم لے آ، جو جس کو تو مانتا ہے نا، جو تیری نظر میں سپیریئر ہے، وہ قرآن سے بڑھ کے تو نہیں، قرآن ہی لے آ، جس کو مانتا لے آ، اور پہلے ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں لوگوں میں کہ گستاخ کو قتل کرنا ہے، گستاخی کا معیار بتا، میں کھولتا جاؤں گا، اوئے ہائے میں سناتا جاؤں گا، مولوی جی کافر وہ نہیں ہوتا تو جسے دیواروں پہ لکھواتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں بتاتا ہے۔ کوئی مسلک، کوئی فقہ دوسرے مسلک کے جو رسپیکٹ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کوئی فقہ نہیں دیتی۔ اہل تشیع کے جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، آپ پڑھیں ان کو، وہ کہتے ہیں اہل سنت ہمارا نفس ہے، ہماری جان ہے۔ اہل سنت کا اصل چہرہ دیکھیں، اصل چہرہ آپ کو پتہ چلے گا۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، آپ نے سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے، کسی سنی کو دیکھ کے نہ کریں، سنیت کو پڑھیں۔ شیعت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے، کسی شیعہ کو دیکھ کے نہ کریں، شیعت کو پڑھیں۔ جب آپ سنیت کو پڑھیں گے، جب آپ شیعت کو پڑھیں گے، دونوں پڑھنے والوں کو میری ایک بات ضرور سمجھ آئے گی کہ خرابی نہ سنیت میں، مسئلہ نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں۔ جو آپ کو حق بات نہیں سناتا، جو آپ کو حق بات نہیں بتاتا، اس کا مطلب ہے یہ جو لخت لخت کرتے ہیں نا، کوئی مسلک بھی ایسا نہیں ہے جو دوسرے مسلک کے جو مقدسات ہوتے ہیں اس کی گستاخی کی اجازت دے۔ یعنی ایک جملہ ہے کہ اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو، جیو اور جینے دو، کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے دلیل کے ساتھ کرو۔ تو لہٰذا ہم ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہیں، بالکل مذمت کرتے ہیں، ان کا تعلق کسی نہ مسلک کے ساتھ ہے نہ کسی دین کے ساتھ ہے۔ ان کا مسلک ہی دہشت گردی ہے، ان کا دین ہی دہشت گردی ہے، کیونکہ کوئی مسلک، کوئی دین بھی جو یہ کام کر رہے ہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، کوئی دین بھی نہیں دیتا۔ تو لہٰذا میں حکومت پاکستان کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ ملک پاکستان کے جو حالات ہیں، اگر آپ اس قوم کو تحفظ نہیں دے سکتے، سیکیورٹی نہیں دے سکتے، تو کم از کم ان کو آزاد کر دیں، یہ اپنی حفاظت خود ہی کر لیں۔ نہیں سمجھے یارو، اگر آپ تحفظ نہیں دے سکتے تو کہہ دیں کہ بھائی آپ نے خود اپنا اہتمام کرنا ہے، اپنا انتظام کرنا ہے، آگے محرم آئیں گے، آپ خود اپنا بندوبست کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے حسینی کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں اور کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ حکومت پاکستان کو میں میسج دینا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بڑی مہنگائی ہے، بڑی کرپشن ہے، بڑا معاملہ خراب ہے، معاشی حالت بڑی تباہ ہو چکی ہے، ملک زمین میں دھس چکا ہے۔ تو جب اہل بیت کے ماننے والوں پہ حملے ہوں گے، جب اہل بیت اطہار کے فضائل کو تم حکومتی نصاب سے سکپ کرو گے، جب اہل بیت اطہار کی عظمت کو، ان کے فضائل کو منیمائز کرو
کرو گے، اہل بیت کے دشمنوں کو میکسیمائز کرو گے، اہل بیت کے فضائل جب کتب نصاب سے نکال دو گے، اہل بیت کے دشمنوں کے ڈال دو گے، تو پھر ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ ملک اپنا عروج حاصل کرے تو اس کا ایک ہی حل ہے، 14 کی دہلیز پہ آنا ہوگا، کشکول اٹھا کے جولیاں پھیلا کے IMF کی طرف نہ جاؤ، ان کی دہلیز پہ آؤ جو قاسم کائنات ہے، کائنات کی جولیاں بھرنے والے ہیں، ان کی دہلیز پہ آؤ گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، قبر میں بھی کامیابی ہے، اور حشر میں بھی کامیابی ہے۔ اب میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں خطاب شروع کرنے سے پہلے، ایک نقطہ، یہ تو ایک میسج تھا، پوری دنیا میں میں یہ تبلیغ کر رہا ہوں، اس گھر کی نوکری کر رہا ہوں بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے، بلکہ مسلک کی دنیا میں دو ہے، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ یہ جو اگلے ہیں نا، یہ اس کی برانچز ہو سکتی ہیں، اس کی شاخیں ہو سکتی ہیں، لیکن مین جو روٹ ہے نا، مین مسلک وہ صرف دو ہے۔ ذرا انسان تو بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، کائنات کو حسین علیہ السلام کے در پہ آنا پڑے گا، اور انسان کی مجبوری بن جائے گی، اس لیے مجبوری بن جائے گی کہ اس گھر جیسا گھر نہیں ملے گا، یہ انسان کی مجبوری بن جائے گی۔ دنیا بھر میں جو میں تبلیغ کرتا ہوں، جو میں دعوت دیتا ہوں، بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے، میں قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے اس گھر کی افضلیت، اس گھر کی نفاست، اس گھر کی طہارت دنیا کے سامنے رکھتا ہوں۔ اہل بیت کی افضلیت، اہل بیت کی موسومیت کے اوپر میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن پیغام میرا محبت کا ہی ہے، پیغام میرا امن کا ہے، ٹالرنس کا، کمپیشن کا، بردرہڈ کا، پیغام یہی ہے، لیکن اہل بیت کی افضلیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ جیسے بھی کسی نے اس گھر کی طرف منہ کر کے بھونکنے کی کوشش کی ہے، سب سے پہلے در زہرا کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اس نوکر نے آگے بڑھ کے اسے علمی پٹا ڈالا ہے، اور جب تک میری سانس چلتی ہے میں یہ کام کرتا رہوں گا، یہ نوکری کرتا رہوں گا۔ اب اگلی ایک بات، ایک جملہ سنا کے پھر موضوع شروع کرنے لگا ہوں۔ جشن سارا سال تڑپیں گے، لیکن ایک جملہ میں نے ضرور کہنا ہے، اکثر کہتا ہوں، بدبختی ہے، المیہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کو شیعہ سنی کی جنگ بنا دی، اہل بیت کو ہم نے شیعہ سنی میں الجھا کے رکھ دیا۔ اللہ کے بندو، کوئی اہل بیت سے منہ موڑ کے، کوئی اہل بیت سے تعلق توڑ کے، کوئی اہل بیت سے رشتہ توڑ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے۔ اوئے ہوئے، ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ ہم ان کو شیعہ سنی میں الجھا کے بیٹھے ہوئے، میرے اور آپ کے پیارے آقا کا فرمان ہے، احادیث مصطفیٰ ہے، 50 احادیث جمع کر کے نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے آقا نے اس گھر کو ماننے کی شیعہ ہونا شرط ہی نہیں رکھی، سنی ہونا شرط ہی نہیں، اہل حدیث ہونا ضروری نہیں، دیوبند ہونا ضروری نہیں، داڑھی لمبی ہونا ضروری نہیں، نمازی ہونا ضروری نہیں، حاجی صاحب ہونا ضروری نہیں، سخی ہونا ضروری نہیں، مفتی ہونا ضروری نہیں۔ حضرات، حدیث مصطفیٰ سنو، میرے آقا نے اس گھر کو ماننے کی ایک ہی شرط بیان کی ہے۔ جی آقا، فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری
نیک ہونا شرط ہے؟ باپ کا کوئی حدیث دے رہا ہوں، بولو یار، باپ کا۔ اب آؤ پھر میری طرف، جب یہ حدیث آ گئی بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، جلال الدین سیوطی، فخر الدین رازی، عماد الدین ابن کثیر، ابن ابی حاتم، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا مودودی۔ اے اٹک والو، حدیث کی دنیا کی، تاریخ کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے، ذرا اہل بیت کے دشمنوں کے شجرے تو کھولو۔ نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے۔ اہل بیت کے دشمنوں کے، منکروں کے ذرا شجرے تو کھولو۔ جب شجرے کھولو گے ایک بات سمجھ آئے گی، جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا، سب سے بڑی پہچان نظر آئے گی، نہ ماں نے کسی نہ باپ نے۔ آپ آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے جاتے ہیں، اچھا آپ آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے جاتے ہیں، پاسپورٹ بنوانے کے لیے جاتے ہیں، ایک خانہ ہوتا ہے سر نیم کا جس میں آپ اپنا نام لکھتے ہیں، اگلا ہوتا ہے سن آف کا، ولدیت کا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، ولدیت کا آپ جب پڑھیں گے نا تو جو اہل بیت کا دشمن اور منکر نظر آئے گا نا، بندہ تو ایک نظر آئے گا، ولدیت کے خانے میں نام چار نظر آئے گا۔ اس کا مطلب ہوا حضور کے فرمان کے مطابق اگر کسی کے قلب میں، فؤاد میں، سینے میں، ہارٹ میں، دل میں محبت اہل بیت نہیں، مودت اہل بیت نہیں، ایسا بندہ فتوے نہ تلاش کرے، جا کے ماں سے سوال کرے۔ کیونکہ یہ پاک ہستیوں کی جو محبت ہے نا، یہ پاک دل میں آتی ہے، پلید دل میں نہیں آتی، پاک دل میں۔ اللہ چنتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ چن لیتا ہے، پاک ہستیوں کی محبت پاک دلوں میں آتی ہے۔ اب میں قرآن اور حدیث سے کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو تو میرے جانے کے بعد نہ اگر مگر کرے، میرے جانے کے بعد شیطنت نہ پھیلائے، چوک میں بیٹھ کے، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے مجھے ملے، میں اہل سنت کی کتابیں ایسے کھول کے دکھا کے جاؤں گا۔ آج جو کچھ آپ کو سنانے لگا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، اتنی دور سے میں ٹریول کر کے آیا ہوں، موسم کی شدت کے باوجود بھی، موسلادھار بارش میں، شدید طوفان میں۔ اب قرآن اور حدیث سے میں نے ایک بڑا خاص ایک نقطہ آپ کو سنانا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین، اس کی سیکنڈ لاسٹ آیا مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور آپ نے توجہ آپ میری طرف کر لیں۔ اذا اراد، جو عرف عام میں آپ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، وہ کیا ہے پہلے وہ سن لیں کہ جب اللہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ آپ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ آپ علماء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مجھے پتہ ہے ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے ساری دنیا، بڑا علم ہے، بڑا نالج ہے، بڑا شعور ہے۔ آپ لغت میں جائیں،
عربی لغت کی کوئی کتاب اٹھائیں، چاہے وہ لسان العرب ہو، المفردات ہو، القاموس ہو، المنجد ہو یا فیروز اللغات، ارادہ کا معنی ہوتا ہے چاہت، چاہنا، اسی سے مرید ہے۔ آپ جب اپنے مربی، اپنے شیخ، اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں پہلے چاہتے ہیں۔ ارادہ کا معنی ہے چاہت، شیئن شاء، اس کا معنی بھی ہے چاہت۔ شاہ جی نے آج کے جشن کی دعوت دی ہوگی اپنے دوستوں کو، شیعہ سنی بھائیوں کو، کہ بھائی کل مولا حسین بادشاہ سرکار کا جشن ہے، آپ بھی آئیے گا۔ جس کو دعوت دی ہوگی اس نے آگے سے کہا ہوگا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، بولو یار، اللہ نے چاہا۔ آپ کہتے ہیں خوبصورت چیز دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ چاہے۔ اس کا مطلب ہے شاء شیئن، اس کا معنی بھی بن گیا چاہت، ارادہ کا معنی بھی بن گیا چاہت۔ اب میری طرف آؤ، اب ترجمہ سنو۔ اذا ارادہ، جب اس نے چاہا، جب اس نے چاہا، شیئن، اپنی چاہت کو، ہائے ہائے ہائے، جب اس نے چاہا اپنی، یہ واحد کا صیغہ دے رہا ہوں، پھر اللہ نے اپنی چاہت کو چاہا، ان یقول لہو، پھر اپنی اس چاہت کو کہا کن، اے میری چاہت اب ظاہر ہو جا، فیکون، اور وہ ظاہر ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی جو چاہت تھی وہ پہلے موجود تھی۔ نہیں سمجھے؟ ذرا صلوات پڑھے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی جو چاہت تھی پہلے موجود تھی مگر ظاہر نہ تھی۔ یارو چاہت تھی تو اللہ نے چاہا نا، اس کا مطلب ہے چاہت موجود تھی لیکن ظاہر نہ تھی۔ اب اللہ نے چاہا کہ جو میری چاہت ہے، اب اللہ نے چاہا، ایک ایک نقطے پہ غور کریں، اب اللہ نے چاہا کہ جو میری چاہت ہے اپنی چاہت کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دو۔ بلکہ اللہ کہتا ہے، اہل سنت کی میں 150 کتابیں دیتا ہوں، وہ کہتا ہے اگر اپنی چاہت کو ظاہر نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یعنی میں نے یہ ساری کائنات بنائی ہی اپنی چاہت کے لیے، یہ سورج بنایا اس کے لیے، چاند بنایا اس کے لیے، جنت بنائی اس کے لیے، زمین و آسمان بنائے اس کے لیے، جماعتات بنائے، سورج، چاند، ستارے، لو، قلم، شجر، حجر، ساری کائنات بنائی ہی اپنی چاہت کے لیے۔ اس کا مطلب ہے وہ جو اللہ کی چاہت تھی، اب اس چاہت کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا صلوات پڑھیں۔ نہ قصے نہ کہانیاں، قرآن مصطفیٰ کا فرمان۔ آؤ ذرا پتہ کریے وہ اللہ کی پہلی چاہت کون تھی۔ اگر کسی کو امر کن کا شوق ہو، اللہ کا پہلا کن کیا تھا؟ اللہ کا پہلا امر کیا تھا؟ اللہ کی پہلی تخلیق کیا تھی؟ اللہ کی پہلی چاہت کیا تھی؟ کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی بھائی کا لال میری کہی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ اگر رد کر دے ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں۔ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 1130 1130، جلد نمبر 3، امام طبرانی کی المعجم، امام عبدالرزاق کی المصنف، امام ابن ابی شیبہ کی المصنف،
امام حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد، امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق الکبیر، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ اہل سنت کی 150 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ پتہ کرتے ہیں یہ مختلف الفاظ کے ساتھ، کہیں 5 کا ذکر ہے، توجہ ذرا ملتے رکھو ذرا، کہیں 5 کا ذکر ہے، کہیں 2 کا ذکر ہے، کہیں 14 کا ذکر ہے، 2 کا، 5 کا، 14 کا، یعنی نبوت اور امامت کا بھی ذکر ہے، 5 پاک کا بھی ذکر ہے، اور 14 معصوم کا بھی ذکر ہے۔ میں ساری جمع کر کے نچوڑ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا، ابو سعید خدری نے پوچھا، بے شمار صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، ہم نے حضور سے پوچھا آقا اللہ کی پہلی چاہت کیا تھی، اللہ کا پہلا امر کیا تھا؟ اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، اللہ کی پہلی چاہت کیا تھی؟ صحابہ پوچھتے تھے، آؤ میں جواب دینے لگا ہوں، 150 سے زائد کتابیں جمع کرنے لگا ہوں، آپ کے سامنے نچوڑ رکھنے لگا ہوں۔ کسی کو حدیث چاہیے میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے۔ میرے آقا فرماتے کنت انا و علی و فاطمہ و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد الباقر و جعفر صادق و موسیٰ الکاظم و علی رضا و محمد تقی و علی نقی و حسن عسکری و محمد مہدی علیہ السلام نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ اے 14 کے منکروں، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں علی، فاطمہ، حسن، حسین، زین العابدین، الباقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، محمد مہدی علیہ السلام، آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کی باڈی نہیں بنی تھی، آدم کی روح نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں ڈوبی گئی تھی۔ اللہ نے اپنے نور سے 14 کے نور کو پیدا کیا۔ اے اللہ کا نور، اس کا مطلب ہے اللہ کی پہلی چاہت کا نام 14، اللہ کے پہلے امر کا نام 14، اللہ کے پہلے کن کا نام 14، اللہ کی پہلی تخلیق کا نام 14۔ اور حضور فرماتے ہیں اپنے نور سے، کس کے نور سے؟ اپنے نور سے 14 کے نور کو پیدا کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 14 کے 14 ہے نا، یہ سنگل نور ہے۔ ایک ہی نور، کوئی بندہ 2 ثابت کرے آئے میرے سامنے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک نور، اب بولو یار، اللہ کی پہلی چاہت 14 کا نور، اللہ کا پہلا کن 14 کا نور۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام پہلا کن، وہ آدم تے دے کل دی گل ہے۔ یہ جو فرشتے ہیں نا، فرشتے کہتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں نے کہا کہ مولا نہ بنا، قرآن کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں دنیا میں فساد پیدا کرے گا۔ اس کا مطلب ہے آدم سے پہلے تو فرشتے بھی تھے، نہیں سمجھے یار، تھے نا۔ تو فرشتوں کی حقیقت بتاؤں قبلہ، قدم چوم کے جملہ کہتا ہوں، جو کہتے ہیں نا 14 نور نہیں، جو 14 کے منکر ہیں، 14 کو نور نہیں مانتے، فرشتوں کو وہ بھی مانتے ہیں۔ اور جبریل کو
جبریل کو نوریوں کا سردار مانتے ہیں، کہتے فرشتے نور ہیں. کیا ہے فرشتے؟ یہ جو نور ہے نا مولوی جی تیرے، آ میری طرف حضور کا فرمان سناؤں. امام خازمی لے کے آئے اہل سنت کے سر کا تاج حدیث. میرے آقا فرماتے ان اللہ خالق الملائکۃ من نور وجہ علی بن ابی طالب. مکھڑے وجہ اللہ والے مکھڑے سے جب پسینہ آتا تھا نا، وہ پسینے کی خیرات لے کے فرشتوں کو بلایا ہے. اے علی اسد اللہ ہے، علی اسد اللہ ہے. علی ولی اللہ ہے، علی صفوت اللہ ہے، علی حبیب اللہ ہے، علی سیف اللہ ہے، علی کلمات اللہ ہے، علی نور اللہ ہے، علی عبد اللہ ہے، علی حزب اللہ ہے، علی فضل اللہ ہے، علی کرم اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی سلام اللہ ہے، علی کلیم اللہ ہے، علی لہجت اللہ ہے، علی صلوات اللہ ہے. کسی کی اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو کہ ایک نہیں. میرے آقا فرماتے خلقت انا و علی من نور واحد. شیخ اسماعیل حقی کی روح البیان اٹھا لو، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 53. میرے آقا فرماتے میں اور علی ایک ہی نور سے. الناس من شجر شتان وعلی من شجرۃ واحدہ. یا مثلا هذا علی اللہ مولانا و دمہدبی هذا مفرج القلوب عنی هذا عبد اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ. علی نفسی، علی روحی، علی لحمی، علی دمی. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں کے جدا جدا شجرے ہیں، ہمارا شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، خون بھی ایک، گوشت بھی ایک، جان بھی ایک، روح بھی ایک، نور بھی ایک. ہے کوئی دوئی یار؟ یہ حدیث آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے. یہ جو حدیث آپ سنانے لگا ہوں، جو میں نشر کرنے لگا ہوں، یہ میری موضوع سے ریلیٹڈ ہے. میں ایک ثابت کر رہا ہوں، 14 ایک سارے ایک. کوئی ایک چیز ایک دوسرے سے مخفی نہیں ہے، سارے ایک. قیامت تک آنے والی خبریں جانتے 14 کے 14 حق ہیں. جو کہہ دے ایک کہہ دے سمجھو کہ 14 کا ہی ہے. ایک کی اطاعت سب کی ہوگی، ایک کی نافرمانی سب کی ہے. میں اس پہ حدیثیں بھی پڑھ سکتا ہوں. میں بڑی خاص بات دینے لگا، آپ کے بچوں کو بھی یہ حدیث یاد ہے. میں امام عبد الرؤف المناوی اہل سنت کے سر کا تاج ہے، ان کی کتاب ہے اتحاف السائل، اس کا دوسرا نام ہے مناقب زہرا، اس میں یہ حدیث موجود ہے. اہل سنت کی چوٹی کی کتاب. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ان فاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے. اپنے باپ کی بولو ذرا یار کیا ہے؟ ام.
یہ جو عربی کا لفظ ہے نا، اس کا معنی چیک کریں، لغت کھولیں. کہتے ہیں اصل کو، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن، بنیاد، آغاز. جس سے کوئی چیز بنے نا اسے عربی میں کہتے ہیں. پتہ ہے ماں کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ ماں بھی ہے نا. وہ کیوں ہے؟ بچے کی ابتدا ماں سے، بچے کا آغاز ماں سے، اس لیے وہ ہے. قرآن کی پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ. وہ قرآن کھولتے ہو کون سی پہلی سورہ ہے؟ سورہ قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ، قرآن کی بگننگ سورہ فاتحہ، قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ. اسے کہتے القرآن. قرآن کی ابتدا یار، قرآن ان پڑھ قرآن نہیں یار، کہتے امی کا معنی ان پڑھ ہے. یعنی قرآن کی ابتدا. اب قرآن بھی قبلہ کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہیں، سائنس بھی کہتی ہے کہ ساری دنیا میں نا پانی پانی تھا. جو زمین کا بستی کا پہلا ٹکڑا نمودار ہوا نا وہ تھا شہر مکہ کا. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو اور سائنس پڑھو، اسے کہتے القرآن. یعنی اس بستی کی اس بستی کی بگننگ، آغاز وہ ہے جتنے بھی علوم ہے وہ سارا کچھ لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا ہے. ہماری تقدیر سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھے سے کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ، وہ بھی الکتاب ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہاتھ جوڑ کے. کا معنی ہوتا ہے اصل، بگننگ، آغاز، ابتدا. بچوں سے میرا خطاب نہیں. حضور فرماتے لوگو فاطمہ محمد کی ہے. میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میں سادات کے قدم چوم کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سادات کے قدم چوم کے، یا رسول اللہ ساری کائنات کی تو آپ ہے، ساری کائنات کی اصل تو آپ ہے، آپ اصل کائنات ہے، آپ مبدأ کائنات ہے، آپ آغاز کائنات ہے، کائنات آپ کے نور سے بنی ہے. یا رسول اللہ ساری کائنات کی اصل آپ ہے، کوئی آپ کی اصل بھی ہے؟ لوگوں فرمان مصطفیٰ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں ہاں محمد کی اصل کا نام زہرا ہے، محمد کے مبدا کا نام زہرا ہے، محمد کی اوریجن کا نام زہرا ہے. جس نور سے اللہ نے پاک زہرا کو بنایا ہے اسی نور سے اللہ نے پاک محمد کو بنایا ہے. کوئی دوئی نہیں. پھر آقا فرماتے جب 14 کو اللہ نے چاہ لیا نا، 14 کو اللہ نے تخلیق کر لیا اپنے نور سے، اپنے نور سے. اس گھر کے مجھے یاد نہیں کہ پچھلی بار میں یہ نے آپ کو یہ روایت سنائی تھی کہ نہیں، چلو سنائی ہوگی تو معاف کر دینا. اس گھر کا مقابلہ کرتے ہیں یار لوگ، یہ اللہ کی حجت ہے سارے. میں انبار لگا دوں فجر ہو جائے حدیثیں پڑھ پڑھ کے، یہ 14 کے 14 اللہ کی حجت ہے. جب بھی کوئی پھنسا ہے نا نکلنے کے لیے اسے اسی گھر میں آنا پڑا ہے. اس کا مطلب ہے سب سے پہلے وہ ایک واحد تھا، اس ایک نے 14 کو اپنے نور سے بنایا. اپنے نور سے کیوں؟ ابھی اور کچھ تھا ہی نہیں. نہیں سمجھے یار؟ اور یارو میں اور آپ بنے آدم و حوا سے، وہ دنیا میں آئے نسل در نسل ہم بن گئے، ہم پیدا ہوئے، ہم تھوڑے تخلیق ہوئے. آئے من لے پیدا ہون والے اور نہیں تے تخلیق والے 14 اور نہیں. میں ایک جملہ کہنا ہے، ایک جملہ کہنا ہے. یہ 14 کے 14 جو ان کو حجت نہیں مانتا، دوسری خلافت کا دور تھا،
میں نے کہا نا وہ ایک تھا، اس نے 14 کو پیدا کیا. ایک یہودی آ گیا بہت بڑا علامہ مفتی، دوسری خلافت کا دور ہے. اس نے کہا کہ عمر بن خطاب تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ تو یارو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ سوال کرنے میں آپ کسی کو روک سکتے ہیں؟ اس نے کہا یار جو کوئی بھی دنیا کی چیز ہو اس کا مصدر ہوتا ہے جس سے وہ کوئی چیز نکلتی ہے، یعنی اس کے پیچھے اس کا مصدر ہوتا ہے یار جس سے وہ نکلتی ہے. جیسے سورج ہے اس کا کوئی منبع ہے، اس کو روشن کرنے والا پیچھے کوئی ہے. وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟ لو جی جو درباری پیڑ مفتی تھے نا، پیڑ وہ جو درباری ہوتے ہیں یار، جیسے ہمارے نور اللہ قادری صاحب ہیں یا طاہر اشرفی صاحب ہیں جو تنہا لیتے ہیں، یہ درباری حکومتی ہیں یار. اس وقت بھی ہوتے تھے حکومتی پیڑ، ٹھیک ہے نا. جب اس نے سوال کیا نا یہودی نے، لو جی سارے سر جھکا کے بیٹھ، لو جی وہ گئے جے مفتی. اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ مسئلہ خراب ہے، بات اسلام پہ آ گئی، عزت کا مسئلہ ہے، مشکل آن پڑی ہے. مشکل آن پڑی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں مشکل آن پڑی ہے، مشکل کشا کو بناؤ. اب آئیہ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھے، ہر بندہ رکھے، اس کو حق حاصل ہے. لیکن ایک بات میری مان لو، اوے حضرت عمر کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ اس کا مطلب ہے حضرت عمر نہیں مانتے تھے کہ علی مشکل کشا ہے. اب میرے مولا تشریف لائے، مولا تشریف لائے، مولا تشریف برسبیل تذکرہ یہ کہہ رہا ہوں، میرے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن 14 کی حجت پہ یہ بات آ گئی میرے مائنڈ میں، میرا دل چاہا آپ کو سنا دوں. آپ میرے مولا تشریف لائے. وہ راہب کہتا ہے بہت بڑا علامہ تھا، مفتی، پڑھا لکھا. وہ آ کے کہتا ہے جی آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ساری کائنات اللہ نے بنائی، اللہ کو کس نے بنایا؟ جیسے آپ کے اوپر آپ کے باپ ہے، اس کے اوپر آپ کے، اس کے اوپر اس کے، اس کے اوپر اس کے، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا اچھا ایسا کر کے گنتی گن. وہ عربی میں گننے لگا، واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ. اب آپ جب 10 تک آیا نا تو مولا فرماتے اب اس کو الٹا پڑھ، پیچھے آ. میں آسان کر دیتا اردو میں. وہ کہتا ہے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جب 1 پہ پہنچا تو رک گیا. میرے مولا فرماتے پیچھے چل. وہ کہتا ہے 1 کے پیچھے ہے کچھ نہیں. میرے مولا فرماتے ہوئے عقل کے اندھے یہی تو بتاتا ہوں، 1 کے پیچھے کچھ نہیں ہے. حضرات اوہ عقیدہ سن لو، علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے. ٹکوا لو، علی اللہ نہیں ہے، مگر اللہ علی ضرور ہے. یہ علی اللہ کا صفاتی نام ہے. وہ عرش پہ علی ہے، یہ فرش پہ علی ہے. ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھتے. حضور فرماتے جب 14 کا نور بن گیا، خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی. بڑی خاص بات ہاتھ جوڑ کے دینے لگا. حضور فرماتے اللہ کی پہلی چاہت 14 کا نور تھا، اس میں سے ہم نے 1 کا ذکر کرنا ہے آج. 14 کا نور تھا، 1 ہی اللہ کی پہلی چاہت. جب 14 کا نور بنا پھر حضور فرماتے ہیں فلما خلق اللہ آدم. وہ میں حدیث دے رہا ہوں یار، آپ کو قصہ دے رہا ہوں. حدیث کہہ رہی ہے کہ پہلے نور بن گیا، 1 میں 14 کا، دوسرے میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا، تیسرے میں 5 تن کا. میں ساری روایتیں جمع کر رہا ہوں، کسی کو مروڑ نہ اٹھے. میں ساری جمع کر کے کہہ رہا ہوں الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ. تو پھر حضور فرماتے ہیں پھر ہمارے نور کے بعد
اللہ نے آدم کو بنایا. یہاں میں نے ایک بڑی خاص بات دینی ہے, نچوڑ دینا ہے. سارا سال تڑپیں گے, سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کو. ذرا بات سمجھیے گا. حضور فرماتے ہیں پہلی اللہ کی چاہت 14 کا نور, پہلی تخلیق 14 کا نور, پہلا کن 14, پہلا امر 14 یہ بنے. پھر اس کے بعد اللہ نے آدم کی باڈی کو بنایا. یہ کلبوت کو قرآن پڑھیں, قرآن پڑھیں آپ, قرآن پڑھیں. جب آدم علیہ السلام کی باڈی کو بنایا نا اللہ نے, کلبوت کو, اس جسم کو, تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جب آدم کا جسد بنا یہ کلبوت یار, فرشتوں کو نہیں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. حضور فرماتے ہیں وَسَالَكَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ. پھر وہ جو آدم کے کلبوت میں اندھیرا تھا نا, اندھیرا, پھر ہمارے نور کو اٹھا کے وہاں رکھا. ہاتھ جوڑ رہا ہوں, حدیث نہ ہو میرا خون ہی معاف. جب آدم علیہ السلام کے کلبوت میں نور رکھا, توجہ, پھر اس کے بعد فرشتوں کو کہا اب آدم کو سجدہ کرو. حضرت جی, علامہ جی, قاری جی, مفتی جی, وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا, وہ سجدہ 14 کے نور کا تھا. اب اگلی بات سنیں. اب جب 14 کا نور رکھا, قرآن دے رہا ہوں, سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. اسی وقت ایسے ایک اکڑ گیا. اوہ آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا, میرا نقطہ سمجھیے گا, ہاتھ جوڑ رہا ہوں. ایک اکڑ گیا, سارے سجدہ ریز ہو گئے, ایک اکڑ گیا. اللہ نے پوچھا بھئی تو نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے پتا کیا جواب دیا؟ توجہ, وہ کہتا ہے میری نظروں کے سامنے آدم بنے تراب سے, مٹی سے, میں بنا ہوں آگ سے, میں اس سے افضل ہوں. میں اس سے افضل ہوں, تو میں افضل ہوں, میں کمتر کو معذلہ سجدہ کیوں کروں؟ ہاتھ جوڑنے لگا ہوں, سادات کے قدم چومنے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے جو شیطان تھا اس نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا. آدم علیہ السلام کے اس وجود کو دیکھا نا, اس بشری پیکر کو دیکھا یار, اس ناسوت کو دیکھا, اس وجود کو دیکھا, وہ ظاہر تے ہی پھنس گیا. آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھ کے میں کرنے لگا. فرشتوں نے آدم کے ظاہر کو نہیں دیکھا, اندر چھپے ہوئے 14 کے نور کو دیکھا. وہ سجدہ ریز ہو گئے. وہ اٹکوا لو, وہ اینی کوئی گل جے, جو 14 کو نور مان کے, جملہ میرا پورا ہونے دے, جو 14 کو نور مان کے 14 کے آگے سجدہ ریز ہو جائے نا, وہ ہوتا ہے فرشتوں کی سنت میں. اور جو 14 کے سامنے کھڑا ہو کے میں کرے نا, وہ ہوتا ہے شیطان کی سنت میں. اب تیری مرضی, اب تیری مرضی, فرشتوں کی سنت ادا کر یا شیطان دا یار بن. اگلی بات سنیں, اگلی بات سنیں. اب حضور فرما رہے ہیں, میں کوئی ایک جملہ بھی اپنا نہیں کہہ رہا, حدیث. اب حضور فرما رہے ہیں پھر یہ جو نور تھا نا ہمارا, ان کا کرنا تھا ظہور. 14 کا ظہور تو کرنا تھا نا دنیا کے سامنے. تو جب ان کا ظہور کرنا تھا تو پھر کچھ لوگوں کی ضرورت پڑنی تھی. تو وہ جو ضرورت پڑنی تھی پھر اللہ نے ان کو چنا. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. حضور فرماتے پھر جدھر جدھر چلتا, توجہ میری طرف, جدھر ہمارا نور گیا, جس سلم میں گیا
صلب والے بھی پاک، جس بطن میں گیا بطن والیاں بھی پاک، اور نکاح والے تھے، کیا تھے؟ اور نکاح کا پتہ کرنا ہے نا اگر آپ نے تو جاؤ جنگ صفین پڑھو۔ میرے مولا فرماتے ہیں مصطفیٰ کے بھائی سے لڑنے والوں، لڑائی کا شوق ضرور پورا کرنا، پہلے گھروں سے جا کے پتہ تو کر کے آؤ تم میں نکاح والے کتنے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں جدھر جدھر گیا وہ منزہ تھے، مصطفیٰ تھے، مجلہ تھے، چنیدہ تھے، مصطفیٰ تھے۔ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے چنا جدھر جدھر نور گیا ان کو چنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پتہ چلا مولوی جی جن کو اللہ 14 کے نور کے لیے چنے نا وہ بھی نور ہوتے ہیں، مشرک نہیں ہوتے۔ نہیں سمجھے یار، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ جو دودھ ہے، دودھ ملک اللہ کا نور ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں، انہوں نے جس برتن میں اللہ کا نور ڈالنا اس کو مانجتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، کیوں کہ نور کی خاصیت یہ ہے، نور کی خوبی یہ ہے، نور کی ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ بھی یہ ہے، نور گندی جگہ پہ رہتا ہے۔ آپ برتن نہ دھوئیں، برتن نہ دھوئیں روٹیاں ڈال دیں، روٹیوں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ برتن نہ دھوئیں چاول ڈال دیں، سیب ڈال دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نور کی خوبی یہ ہے، نور گندی جگہ پہ رہتا نہیں۔ اس کا مطلب ہے جدھر یہ نور جانا تھا وہ بھی نور تھے۔ کیا تھے؟ قرآن کیا ہے؟ بولو، قرآن نور ہے۔ قرآن کہتا ہے قرآن نور ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ چھوٹا بچہ، اسے میں قرآن دوں، سب سے چھوٹا، بلکہ میں اسے بھی دے دوں نا، اس بچے کو قرآن دوں اور کہوں بیٹا ادھر رکھ دے، یہ چھوٹا بچہ ہے، اسے سینس ہے کہ قرآن ہے پاک، تو اسے پاک جگہ پہ رکھنا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ واہ مولوی، چھوٹے سے بچے میں یہ شعور ہے، یہ سینس ہے، قرآن پاک ہے، اسے پاک جگہ پہ رکھنا ہے۔ تو خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس خدا کو نہیں پتا، قرآن تم ناپاک جگہ پہ نہیں رکھتے مولوی جی، تو وہ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسے نہیں پتا کہ قرآن والے محمد کو اور قرآن بچانے والے علی کو ابو طالب کی پاک گود میں رکھنا ہے۔ ہوئے ہوئے، اس کا مطلب ہے جدھر جدھر یہ نور جاتا ہے وہ پاک ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، منزہ ہے، مصفہ ہے، مجلہ ہے۔ بلکہ میں آدم سے لے کے نا، یہ بلا ڈاکٹر صاحب، آدم سے لے کے ایک ایک شخصیت جدھر جدھر یہ نور گیا، ایک ایک شخصیت پہ میں خطاب کر سکتا ہوں۔ اب بھائیا کوئی اے اتکاری جس گھر کے ایک ایک باپ کا بھی پتہ ہے، ایک ایک ماں کا بھی پتہ ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی گزرے ساری زندگی پیو ہی رب دے رہے۔ یہ تو منزہ مصفہ، ان اللہ خالق الخلق فجعلنی فی خیرہ فرقۃ ثم جعلہ فرقۃ فجعلنی فی خیرہ فرقۃ ثم جعلہ قبائل فجعلنی فی خیرہ قبیلۃ ثم جعلہ بیوتا فجعلنی فی خیرہ بیتا وخیرہ نسبا، رواہ ترمذی۔ اٹھاؤ جامع ترمذی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے طبقے بنائے، طبقات، سب سے اعلیٰ طبقہ ہمارا بنایا۔
اللہ نے قبیلے بنائے، قبیلے سب سے اعلیٰ قبیلہ اللہ نے ہمارا بنایا. اللہ نے خنوادے بنائے، گھرانے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ اور خنوادہ ہمارا بنایا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں. حضور فرما رہے ہیں سرکار عبد المطلب تک تو نور تھا ایک ہی. حضرات حضور فرماتے ہیں نبوت امامت نور ایک. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فَقَسَّمَهُ قِسْمَيْنِ، یہاں سے آ کے نور دو حصے ہو گیا. قسمن الہ صلب عبداللہ و قسمن الہ صلب ابی طالب. ایک نور کا حصہ نبوت کا نور سرکار عبداللہ کی طرف چلا گیا، اور امامت کا نور سرکار ابو طالب کی طرف چلا گیا. ذرا توجہ میری طرف رکھنی ہے. آج جن کا جشن منانے کے لیے بیٹھے ہو، بات نور سے شروع کی تھی، میں ظہور تک لا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں ادھر سے آ کے نور دو حصے ہو گیا، نبوت اور امامت دو حصوں میں بٹ گئی، تقسیم ہو گئی. حضور فرماتے ہیں آگے چل کے پھر نور کا ملاب ہو رہا ہے. ادھر سے نبوت کا نور آیا، ادھر سے نبوت کا نور آیا، نبوت کا فیضان لے کے، نبوت کی تجلیات لے کے، نبوت کے انوار لے کے ادھر سے نبوت کا نور آیا. پاک بی بی فاطمہ بطول زہرا کی صورت میں ادھر سے امامت کا نور آیا، ادھر سے ولایت کا نور آیا، امامت کا نور آیا. امامت کے انوار لے کے، امامت کی تجلیات لے کے، امامت کی برکات لے کے ادھر سے نبوت کا نور، ادھر سے امامت کا نور. قرآن پڑھو، نبوت کا نور، امامت کا نور. مارج البحرین یلتقیان، ادھر سے نبوت کا نور، ادھر سے امامت کا نور. نبوت اور امامت کے نور کا ملاب ہوا، سنگم ہوا. حضرات اٹک والو، آدم سے لے کے کائنات کی انتہا تک دنیا میں یہ فضیلت کسی کو نہیں ملی. آؤ ذوالنورین بتاؤں، دو نور والے بتاؤں، ذوالنورین بتاؤں، ذوالنورین بتاؤں، ذوالنورین بتاؤں. حضور فرماتے ہیں نبوت اور امامت کے نور کا ملاپ ہوا، سنگم ہوا. پوری دنیا میں نبوت کا فیض لے کے، امامت کا فیض لے کے جو ہستیاں کائنات میں آئی، ایک کا نام حسن، دوسرے کا حسین ہے. پایا اللہم صلی اللہ، او پایا یہ ہے ذوالنورین. میں ایک جملہ، آپ سمجھدار ہیں نا، سمجھدار ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن سے پہلے جتنے بھی اپنے کلام اتارے، کتابیں اتاری، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا صحیفے ہو، کوئی ایک اللہ کی کتاب اپنی اصل حالت میں نہیں. بولو ذرا یار، ٹھیک کہہ رہا ہوں، بولو. قرآن کے علاوہ کوئی نہیں نا. وجہ یارو وہ اللہ کا کلام نہیں تھا، اللہ کے انبیاء رسل پہ نہیں اترا. جی آپ نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم حفاظت کریں گے. تو یہ قرآن ابھی دھماکہ ہوا ہے. یہ میرا نقطہ سمجھیے گا، مولوی فتوی نہ لان، پشاور میں دھماکہ ہوا ہے. قرآن شہید نہیں ہوئے تو بچائے نہیں اللہ نے. تو اللہ نے بچائے کیوں نہیں؟ بڑی خاص بات سمجھانے لگا، توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے.
اس کا مطلب ہے پہلے جتنے بھی کلام نازل ہوئے اللہ کے یا کتابیں نازل ہوئی، بڑا خاص یہ مقام ہے، توجہ میں تو رکھیں، میرے سر کا تاج ہے، کوئی نہ تورات بچی، نہ انجیل، نہ زبور، نہ کوئی صحیفہ بچا، اتارے وہ بھی اللہ نے، لائے وہ بھی جبریل ہی، آئے وہ بھی نبی اور رسول کی طرف ہی، وہ کیوں نہیں بچے؟ جواب دوں مختصر سا کر کے اور بتاؤں، اس لیے نہیں بچے پائیا، ان نبیوں ان رسولوں کے بعد ان کا نہ کوئی وارث تھا نہ کوئی بچانے والا تھا۔ ان کو بچانے والا ہی کوئی نہیں تھا، ان کا وارث ہی کوئی نہیں تھا۔ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کا وارث؟ بولو یار، داؤد علیہ السلام کا بتا دو جی، موسیٰ علیہ السلام کا بتا دو۔ اس کا مطلب ہے وہ کلام اس لیے نہیں بچے، ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، ان کا وارث کوئی نہیں تھا۔ تو بڑی خاص ہاتھ جوڑ کے بات دے رہا ہوں، ہمیشہ لڑائی یا کوشش یا سٹرگل یا محنت کرتے ہیں وارث۔ یارو کسی بندے کی 10 مرلے زمین ہو، 10 مرلے، اس پہ کوئی قبضہ کر لے، آ کے غاصب آ جائے، غصب کر لے، قبضہ کر لے، تو وہ قبضہ چھڑوانے کے لیے کوشش کون کرے گا؟ میں کروں گا؟ بولو، وارث کرے گا نا۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، قرآن اور اسلام کا نام لے کے مسلمان بننے والے اور قاری قرآن بننے والے اس وقت بڑے تھے۔ بولو یار، تھے کہ نہیں تھے؟ نا، سارے ہی تھے۔ اسلام کا نام لے کے نام کمانے والے بھی تھے، قرآن کی تلاوت کر کر کے قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، لیکن قرآن بچانے کے لیے نکلا کون ہے؟ یارو قاری تو سارے ہی تھے، تو نکلا کون ہے؟ وہ وارث ہی نکلا ہے نا، بچانے والا۔ اور بھائیا پہلی کتابیں اس لیے نہیں بچی، کسی کے پاس حسین نہیں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے اعلان کیا یزید پلید، تو اسلام پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو قرآن کی قدریں پامال کرنا چاہتا ہے، تو نے قرآن کو اسلام کو لاوارث سمجھ لیا ہے۔ اس اسلام کی خاطر میرے نانا نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، خندقیں کھودی ہے، میرے بابا نے تلوار چلائی ہے، اسلام کی خاطر میرے بھائی نے زہر پیا ہے، اور تیری اوقات کیا، تیری حیثیت کا، جب تک اسلام اور قرآن کا وارث زندہ ہے تجھے اپنی وراثت میں قبضہ نہیں کرنے۔ کر لیا قبضہ؟ بولو یار، کر لیا اس نے قبضہ؟ آپ نے سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا کے قرآن سنا کے کہا بھائیا حافظ قرآن کے اور نہیں تے محافظ اور نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے اللہ نے حسین ابن علی کو اسلام کے بچاؤ کے لیے، تحفظ کے لیے بھیجا۔ ایسے نہیں کہہ گئے شہنشاہ جمیر، شاست حسین، دی است حسین، دی بناست حسین، ایسے نہیں کہا انہوں نے قرآن و حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ سارا دین ہی حسین ہے، دین کی بنیاد حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے حسین ہیں۔ آج مولوی صاحب ممبروں پہ بیٹھ کے بڑا سینہ چوڑا کر کے تقریریں کرتا ہے، اگر میرا امام حسین ابن علی علیہ السلام اگر اپنا یہ فریضہ سر انجام نہ دیتا تو نہ تیرے ممبر بچتے، نہ تیرے خطبے بچتے، نہ تیری اذانیں بچتی، نہ تیری نمازیں بچتی، نہ تیرے روزے بچتے، نہ تیری داڑیاں بچتی، نہ تیرے حج اور عمرے بچتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، اللہ دین قرآن بھیجنے والا، جبریل قرآن لانے والا، مصطفیٰ پہ آنے والا،
مصطفیٰ رسیو کرنے والا، علی کا گھرانہ بچانے والا۔ اوئے ہوئے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کو پتہ کیوں تکلیف ہے ان کو؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام سے تکلیف کیوں ہے ان کو؟ ایک ہی تکلیف ہے کہ علی کے بابا ہے۔ اوئے ہوئے یارو، انہوں نے کوششیں کی، پہلے انہوں نے کوشش کی کسی طرح سے اہل بیت اطہار پہ کوئی کمیاں کجیاں تلاش کر، وہ تو ملنی نہیں تھی نا، وہ تو ملنی نہیں تھی، کیونکہ ہر کسی بھی جہت سے آپ دیکھیں، شجاعت دیکھ لیں یہ بے مثال، نفاست دیکھیں ادھر، طہارت دیکھیں ادھر، یکتا دیکھیں ادھر، بیداری دیکھیں ادھر، شعور دیکھیں ادھر، دستور دیکھیں ادھر، قانون دیکھیں ادھر، فنون دیکھیں ادھر، علم دیکھیں ادھر، علم دیکھیں ادھر، اخلاق دیکھیں ادھر، کردار دیکھیں ادھر، گفتار دیکھیں ادھر، صداقت دیکھیں ادھر، امانت دیکھیں ادھر، دیانت دیکھیں ادھر، فصاحت دیکھیں ادھر، بلاغت دیکھیں ادھر، نفاست دیکھیں ادھر، ہدایت دیکھیں ادھر، ولایت دیکھیں ادھر، خلافت دیکھیں ادھر، امامت دیکھیں ادھر، شجاعت دیکھیں ادھر، طاقت دیکھیں ادھر، قوت دیکھیں ادھر۔ جب کوئی کمی کجی کسی کو ملی نہیں تو پھر یار لوگوں نے پتا کیا کیا؟ پھر یار لوگوں نے ایسے بندے تراشے کہ جن کو رنگ روغن کر کے، بناؤ سنگار کر کے کسی طرح ان کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ اوئے ہوئے، پھر وہ گھروں میں بیٹھ کے نہ حدیثیں گڑھنے لگے۔ کوئی حدیث سنائے مجھے آپ اہل بیت کی شان، ابھی سنائیں، میں اسی طرح کی حدیث ابھی آپ کو دوسروں کی شان میں سنا دیتا ہوں۔ بدبختی کا یہ عالم ہے، حسد اور بغض کا یہ عالم ہے۔ ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس کا لیڈر پڑھ رہا تھا 22 رجب کو، حضور نے فرمایا یا معاویہ تو انت منی وانا منکا، حضور نے فرمایا معاویہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ لو دسو اب مجھے بتائیں نا، بلکہ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ امیر صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بچے بچے کو پتا ہے اس حدیث کا کہ وہ مولا کی طرف منسوب ہے کہ علی تو مجھ سے ہے میں تم سے ہوں۔ انہوں نے کسی اور کھاتے میں ڈال دی، کسی اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے نام لے کے کہ یہ دیواریں ہیں، یہ چھت ہیں، یہ بنیاد ہیں، اور حضرت کہتے ہیں آگے وہ لکھتے ہیں کہ معاویہ اس کا تالا ہے۔ اور میں نے کہا بولا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، میں نے کہا چابی پھر یزید نو کر لو۔ یعنی حالت یہ ہو گئی ہے اہل بیت اطہار کے حسد میں، بغض میں، اناد میں، کینہ میں، عداوت میں جل مر رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اور تم مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے۔ تم اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہو، وہ علی کے لال کی بات کرتے ہو، اور تجھے اس گھر کے نوکرا جیسا بھی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ کن کی مثال ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو؟ جو آئے بے مثال ہے، اوئے ہوئے، جو حجت اللہ ہے، جو اللہ کی حجت بن کے آئے ہیں۔ یار لوگوں نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، بڑی سٹرگل کی، دن رات ایک کر دیا کہ کسی طرح سے بھی نہ اہل بیت کے بالمقابر کھڑے ہونے کے کوئی بندہ مل جائے۔ اوئے ہوئے، وہ ملنا کہاں سے تھا؟ اللہ نے ایسا کوئی بنایا ہی نہیں تھا۔ پتہ ان میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ میں بس کلوزنگ کرنے لگا ہوں، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں۔ یہ جو 14 معصوم ہم مانتے ہیں، فرق کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے تھے کہ حضور کے ظہور اسلام سے پہلے ان سے گناہ بھی ہوئے، خطائیں بھی ہوئی، کسی نے شراب پی لی، چوری کر لی، شرک کر لیا، لات منات کی پوجا کر لی، سورج چاند کی پوجا کر لی، سود کھا لیا، سارے گناہ نافرمانی آ گئی۔ اور جب انہوں نے کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام جب اعلان کیا، اللہ نے کیا کیا؟ ان کے جو اندر گناہ تھے، نافرمانیاں، شرک، اللہ نے ستھرا کر دیا۔ توجہ میرے طرف رکھنی ہے، توجہ میرے طرف رکھنی ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے، یہ 14 کے بالمقابل ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہو، ادھر انبار لگا دیتا ہوں میں کہ یہ ایسے لوگ تھے
حضور علیہ السلام کے ظہور اسلام سے پہلے، اعلان سے پہلے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ 14 تب سے ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا. ایک خدا تھا، دوسرے 14 تھے. اس کا مطلب ہے جب انہوں نے کلمہ پڑھا اللہ نے ان کے گناہ اندر سے نکال دیے، خطائیں نافرمانیاں نکال دی، ان کو ستھرا کر دیا. یہ ایک طبقہ ہے. یہ 14 پتہ کون سا طبقہ ہے؟ قرآن پڑھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرت جی یہ جو سلسال والے ہیں نا، جب ان سے گناہ ہوئے، نافرمانیاں ہوئی، خطائیں ہوئی، اللہ نے ان کے اندر سے نکال کے ستھرا کیا. لیکن یہ جو 14 اور 14 کی آل اولاد ہے نا، یہ ایسے منزہ مصفہ مجلہ پاک صاف طاہر مطہر معصوم ہے، ان کے قریب بھی اللہ نے گناہ نہیں آنے دیا. اوئے ہوئے نہیں سمجھے یار، ان کے قریب بھی نہیں آیا، دور ہی قریب بھی نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نور والے ہیں. نور والے ہور نے تے سلسال والے ہور نے. نور والوں کا کمپیریزن سلسال والوں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نور ہے. یہ کیا ہے؟ نور ہے. تو نور کا تعلق مٹی سے نہیں. کیا ہے؟ بولو. قرآن پڑھیں. قرآن میں اللہ نے کہا نا مٹی سے بنایا، ان کو اللہ نے بنایا نور سے. اب جو مٹی سے بنتا ہے نا، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، جو مٹی سے بنے یعنی جو تراب سے بنے، جو بشری پیکر بنے، ان میں اور نور والوں میں فرق کیا ہے یہ بتانے لگا ہوں. قرآن کیا ہے؟ اللہ سلامت کیا ہے؟ نور. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پاک ہے. جب بند کر کے رکھتے ہیں، بولو، اس کا مطلب قرآن پرماننٹ پاک ہے. یہ نہیں ہوتا کبھی قرآن پاک ہو کبھی معاذ اللہ ناپاک ہو. قرآن پرماننٹ ہے. بولو یار. قرآن شیعہ نے اٹھایا ہو پھر بھی پاک، سنی نے اٹھایا ہو پھر بھی پاک، دیوبند نے اٹھایا ہو پھر بھی پاک، اہل حدیث نے اٹھایا ہو پھر بھی پاک. قرآن پرماننٹ پاک. بولو یار. اس کا مطلب ہے جو نور ہوتا ہے نا، جو نور ہوتا ہے، جو نور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرماننٹ پاک. جو پیدا ہوتے ہیں نا اس پر شریعت کی حد لاگو ہوتی ہے. قبلہ بڑی خاص بات ہے ڈاکٹر صاحب. یعنی کسی ولی کی بیٹی ہو، غوث کی بیٹی ہو، کلوزنگ کر رہا ہوں، غوث کی، کتب کی، ابدال کی، تابی کی، تبا تابی کی، صحابی کی، جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے قرآن نہیں پکڑ سکتی. کیوں؟ قرآن ہے پاک. تو ہے اس وقت نہ پاک، اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتی. کیوں؟ اللہ کا گھر ہے پاک، اس میں داخل ہونے کی شرط ہے طہارت. نماز نہیں پڑھ سکتی. کیوں؟ نماز کی شرط ہے طہارت. بولو یار. ٹھیک کہہ رہا ہوں جی. حضرات اوے سارے ایکو جے کہن والے ہو، اوے سب تن پاک کہن والے ہو، اوے نوریاں دا مقابلہ اوے مٹی والے نال کرن والے ہو، اوے آؤ میری طرف. امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ اٹھا کے لاؤ. 15 رمضان کا دن ہے، 3 شعبان کا دن ہے. پاک سیدہ مصلی نماز پہ تشریف فرما ہے. ادھر مولا کا ظہور ہوا، مولا حسن کا ظہور ہوا، مولا حسین کا ظہور ہوا. مولوی ان کو ان کے ساتھ نہ کمپیر کر. اور نہ روزہ ٹوٹا ہے نہ نماز چھوٹی. جس کی زندگی میں کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو اسے بطول زہرا کہتے ہیں. اوے مان لے
مان لو ساڑھی نہ منو. وہ لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گرانا نور کا. اس کا مطلب ہے جو نور والے ہوں، بس کلوزنگ ہے میری، نچوڑ دے رہا ہوں، وہ ہوتے ہیں پرماننٹ پاک. پتہ ہے کیوں؟ اسی لیے حضور علیہ السلام نے جب آخری خطبہ دیا نا، 150 سے زائد ترک میں نے بیان کیے اس حدیث کے، انٹرنیٹ پہ پڑے ہوئے. تو حضور نے قرآن اور اہل بیت کو جوڑا ہے. کن کو جوڑا ہے؟ لَيَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اور وہ فی روایت علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض. قرآن اور اہل بیت کو جوڑا، قرآن اور علی کو جوڑا. بولو یار، میں ایک ہاتھ میں پکڑوں قرآن، دوسرے میں پکڑوں انگریزی کی کتاب یا سائنس کی کتاب، سب سے چھوٹے بچے کو دوں، بیٹا یہ لے قرآن اور یہ لے سائنس کی کتاب، دونوں کو جوڑ دے، یا قرآن کے درمیان اندر رکھ دے، اس بچے کو دوں. بچہ کہے گا مولوی صاحب تھوڑی مت نہیں ماری گئی، قرآن ہے پاک تے سائنس کی کتاب ہے ناپاک. اگر میں جوڑوں گا نا ان کو تو مولوی صاحب کی طرف سے فتویٰ آ جائے گا، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے. مولوی صاحب کی طرف سے فتویٰ آ جائے گا گستاخی کا. اس کو 2 قرآن دوں، 2 3 4 5 رکھ کے دوں، بیٹا ان کو جوڑ دے، آئے گا فتویٰ؟ بولو کیوں؟ کہ قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا. جملہ دینے لگا، جملہ دینے لگا. قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو. ایک جملہ کہنا میں، ایک جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو. اے قرآن بتا تو صحیح کہ تو کیسا ہے، تاکہ دنیا کو پتا تو چل جائے کون قرآن جیسا ہے. ہوئے ہوئے، اس کا مطلب ہے قرآن پرماننٹ پاک ہے تو یہ 14 بھی پرماننٹ پاک. قرآن ہدایت، 14 بھی ہدایت. قرآن ہادی، 14 بھی ہادی. قرآن نور، 14 بھی نور. قرآن بھی اللہ کی طرف سے، 14 بھی اللہ کی طرف سے. قرآن بھی مصطفیٰ کے گھر، 14 بھی مصطفیٰ کے گھر. آخری حدیث اور آپ سے اجازت، آخری حدیث جو کہتے ہیں کو جائے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو کہا، بلال اعلان کر، کل بڑی ضروری بات کرنی ہے. ضروری سارے اعلان حضرت بلال ہی کرتے تھے، اس لیے بین بھی ہوتے تھے. جیسے میں نہیں بین ہو جاتا، وہ بھی ہوتے تھے. اور بین لکنت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے. اگر وجہ لکنت ہوتی تو یہ پابندی صرف غدیر سے پہلے لگتی، غدیر کے بعد نہ لگتی. پتہ چلے گل وچ ہو رہے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور، وجہ لکنت نہیں تھی مولوی جی، وجہ ادھر بھی علی ولی اللہ کی تھی. بلکہ میں کہتا ہوں اللہ سلامت رکھے، اللہ قبلہ بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی پڑھنا ہے. آپ نے حق ادا کر دیا سننے کا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بلکہ لڑائی لا الہ الا اللہ کی تو نہیں تھی، اور محمد رسول اللہ کی بھی لڑائی نہیں تھی. لڑائی تب بھی علی ولی اللہ کی تھی تے پیڑا آج بھی علی ولی اللہ دی ہے. اب حضرت بلال اعلان کر رہے ہیں، حضرات ضروری اعلان سن لو، کل بعد از نماز عصر بابقام مسجد نبوی خطیب محمد مصطفیٰ اللہ کا ضروری پیغام سنانے والے ہیں. تمام حضرات وقت پر پہنچ دیں. لو جی کل کا دن آ گیا، عصر کی نماز بھی ہو گئی، حضور منبر پہ جلوہ افروز ہوئے. آخری حدیث ہے، میرے آقا فرماتے تم کبھی پاک ہوتے ہو کبھی ناپاک ہوتے، کبھی پاک ہوتے ہو. بولو اوے کبھی کبھی والے نو کہہ رہے ہیں. وہ کبھی سے پتہ کیا مراد ہے؟ مولوی صاحب فتویٰ نہ لا دینے،
کہ بے ادبی کر گئے لاما صاحب سے آبادی، جب ان پہ غسل واجب ہوتا تھا تو اس وقت ناپاک ہی ہوتے تھے نا، جب غسل واجب ہوتا تھا یار، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، تو حضور فرماتے تم جب ناپاک ہوتے ہو پھر بھی اللہ کے گھر آ جاتے، کبھی پاک کبھی ناپاک، اٹک والو میرے آقا نے فرمایا اے جڑے کبھی کبھی والے نے نا، اے کبھی کبھی والے کل تو بوئے باریاں بند کر لے، خبردار اور کوئی نہیں آ سکتا، ہاں میں آ سکتا ہوں، علی آ سکتا ہے، زہرا آ سکتی ہے، حسن آ سکتا ہے، حسین آ سکتا ہے، کیوں آقا فرماتے ہیں نور والے اور نیت سنسال والے، اب اگلی حدیث پوری نہیں ہوئی، حدیث پوری نہیں ہوئی، حدیث پوری نہیں ہوئی، میں دکھاؤں گا جب یہ اعلان کرتی ہے نا حضور نے صرف یہ آ سکتے، یہ جو پرماننٹ پاک ہے صرف یہ آئیں گے اور نہیں، میں لڑائی نہیں نہ جھگڑا، اہل سنت کی کتابوں سے دکھا کے جاؤں گا، جب یہ اعلان ہو گیا تو چہ مگوئیاں شروع ہوئیں، یعنی چہ مگوئیاں کی کہ ساڑھے دروازے بند تے علی دا کھلا، وہ ہے ہی ہونی سننا، وہ جو چہ مگوئیاں کی تھی وہ میرا خیال ہے انڈیا سے لوگ گئے ہوں گے یا پاکستان سے، ادھر گئے تھے، آؤ میری طرف، جب چہ مگوئیاں ہوئیں حدیث دے رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا اوے پاک سیدہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، باقی کے بند کروائے ہیں، اس پر اگر مگر کرنے والوں، اس پہ اس بات کرنے والوں، میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں نہ کسی کا دروازہ کھلواتا ہوں، اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں، اللہ نے علی کا کھلائے، صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں، کر کے ورد علی میں شام و سحر، ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں، زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے، اگر مائیں چاہتی ہے کہ نیک ہو بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے، علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی، عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، تو چاہے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے، 12 سالہ میں پاویں تو رکھ رو دے، مان کری نہ یار ترابیاں دا، دامن علی دا چھڑ کے ٹرے دے راہ پکڑے ہے اس خرابیاں دا، تے